رسولوں کے اعمال باب 21۔ اور جب ہم ان سے بمشکل جدا ہو کر جہاز پر روانہ ہوئے تو ایسا ہوا کہ سیدھی راہ سے کوس میں آئے اور دوسرے دن رودس میں اور وہاں سے پترا میں۔ پھر ایک جہاز سیدھا فینیکے کو جاتا ہوا ملا اور اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ جب کپرس نظر آیا تو اسے بائیں ہاتھ چھوڑ کر سوریا کو چلے اور سور میں اترے، کیونکہ وہاں جہاز کا مال اتارنا تھا۔ جب شاگردوں کو تلاش کر لیا تو ہم 7 روز وہاں رہے۔ انہوں نے روح کی معرفت پولس سے کہا کہ یروشلم میں قدم نہ رکھنا۔ اور جب وہ دن گزر گئے تو ایسا ہوا کہ ہم نکل کر روانہ ہوئے، اور سب نے بیویوں اور بچوں سمیت ہم کو شہر کے باہر تک پہنچایا۔ پھر ہم نے سمندر کے کنارے گھٹنے ٹیک کر دعا کی، اور ایک دوسرے سے ودا ہو کر ہم تو جہاز پر چڑھے اور وہ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ اور ہم سور سے جہاز کا سفر تمام کر کے پتلمیس میں پہنچے اور بھائیوں کو سلام کیا اور ایک دن ان کے ساتھ رہے۔ دوسرے دن ہم روانہ ہو کر قیصریہ میں آئے اور فلپس مبشر کے گھر جو ان 7 میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے۔ اس کی 4 کنواری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھی۔ اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اگبس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا۔ اس نے ہمارے پاس آ کر پولس کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا، روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالے کریں گے۔ جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یروشلم کو نہ جائے، مگر پولس نے جواب دیا، تم کیا کرتے ہو؟ کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو؟ میں تو یروشلم میں خداوند یسوع کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ جب اس نے نہ مانا تو ہم یہ کہہ کر چپ ہو گئے، خداوند کی مرضی پوری ہو۔ ان دنوں کے بعد ہم اپنے سفر کا اسباب تیار کر کے یروشلم کو گئے، اور قیصریہ سے بھی بعض شاگرد ہمارے ساتھ چلے، اور ایک قدیم شاگرد مناسون کپری کو ساتھ لے آئے تاکہ ہم اس کے ہاں مہمان ہوں۔ جب ہم یروشلم میں پہنچے تو بھائی بڑی خوشی کے ساتھ ہم سے ملے، اور دوسرے دن پولس ہمارے ساتھ یعقوب کے پاس گیا اور سب بزرگ وہاں حاضر تھے۔ اس نے انہیں سلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدمت سے غیر قوموں میں کیا تھا مفصل بیان کیا۔ انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمجید کی۔ پھر اس سے کہا، اے بھائی، تو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں 1000 آدمی ایمان لے آئے ہیں، اور وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں، اور ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہہ کر موسیٰ سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ اپنے لڑکوں کا ختنہ کرو، نہ موسوی رسموں پر چلو۔ پس کیا کیا جائے؟ لوگ ضرور سنیں گے کہ تو آیا ہے، اس لیے جو ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ کر۔ ہمارے ہاں 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی ہے، انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرف سے کچھ خرچ کر، تاکہ وہ سر منڈوائیں تو سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہیں تیرے بارے میں سکھائی گئی ہیں ان کی کچھ اصل نہیں، بلکہ تو خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستی سے چلتا ہے۔ مگر غیر قوموں میں سے جو ایمان لائے ان کی بابت ہم نے یہ فیصلہ کر کے لکھا تھا کہ وہ صرف بتوں کی قربانی کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اس پر پولس ان آدمیوں کو لے کر اور دوسرے دن اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر کے ہیکل میں داخل ہوا، اور خبر دی کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک کی نذر نہ چڑھائی جائے تقدس کے دن پورے کریں گے۔ جب وہ 7 دن پورے ہونے کو تھے تو آسیا کے یہودیوں نے اسے ہیکل میں دیکھ کر سب لوگوں میں ہلچل مچائی اور یوں چلا کر اس کو پکڑ لیا، اے اسرائیلیوں، مدد کرو! یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ
सब आदमियों को उम्मत और शरीयत और इस मकाम के खिलाफ तालीम देता है, बल्कि उसने यूनानियों को भी हैकल में लाकर इस पाक मकाम को नापाक किया है। क्योंकि उन्होंने इससे पहले तुरफिमुस इफ्सी को उसके साथ शहर में देखा था। उसकी बाबत उन्होंने ख्याल किया कि पौलुस उसे हैकल में ले आया है, और तमाम शहर में हलचल पड़ गई और लोग दौड़कर जमा हुए और पौलुस को पकड़कर हैकल से बाहर घसीट कर ले गए और फौरन दरवाजे बंद कर लिए गए। जब वो उसे कत्ल करना चाहते थे तो ऊपर पलटन के सरदार के पास खबर पहुंची कि तमाम यरूशलेम में खलबली पड़ गई है। वो उसी दम सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ा आया और वो पलटन के सरदार और सिपाहियों को देखकर पौलुस की मारपीट से बाज आए। इस पर पलटन के सरदार ने नजदीक आकर उसे गिरफ्तार किया और 2 जंजीरों से बांधने का हुक्म देकर पूछने लगा कि ये कौन है और इसने क्या किया है। भीड़ में से बाज कुछ चिल्लाए और बाज कुछ। बस जब हुल्लड़ के सबब से कुछ हकीकत दरियाफ्त न कर सका तो हुक्म दिया कि उसे किले में ले जाओ। जब सीढ़ियों पर पहुंचा तो भीड़ की जबरदस्ती के सबब से सिपाहियों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी। उसका काम तमाम कर। और जब पौलुस को किले के अंदर ले जाने को थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे इजाजत है कि तुझसे कुछ कहूँ? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वो मिस्री नहीं जो इससे पहले गाजियों में से 4000 आदमियों को बागी करके जंगल में ले गया? पौलुस ने कहा, मैं यहूदी आदमी किलिकिया के मशहूर शहर तरसुस का बाशिंदा हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे लोगों से बोलने की इजाजत दे। जब उसने उसे इजाजत दी तो पौलुस ने सीढ़ियों पर खड़े होकर लोगों को हाथ से इशारा किया। जब वो चुपचाप हो गए तो इब्रानी जुबान में यूं कहने लगा,